اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا عجیب واقعہ بیان کریں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کیسے بچایا تھا۔ یہ سب معلومات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ بابل دنیا کا حیرت انگیز اور عمدہ خطہ تھا اور اس خطے پر ایک ظالم اور جابر حکمران مسلط تھا جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود اپنے آپ کو بابل کا بڑا خدا سمجھتا تھا، البتہ بابل کے لوگوں کے لیے یہی ایک بت نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں مختلف مواد کے بنے ہوئے مختلف شکلوں کے کئی ایک بت تھے اور وہ لوگ ان کے سامنے جھکتے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نمرود نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ تو نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا۔ چنانچہ نمرود نے فوری حکم جاری کیا کہ کوئی بھی مرد عورت کے پاس نہ جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو، اور جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ اسی دوران اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ ہوئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حمل کے آثار کو چھپا دیا تھا، اور جب اس بچے کی ولادت کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی۔ اس خاتون نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں اپنے اس بچے کو اس غار میں چھوڑ کر جا رہی ہوں اور تو ہی اس بچے کی مدد کرنا۔ یہ دعا کر کے بچے کو بوسہ دیا اور واپس شہر کی طرف لوٹ آئی۔ جب غار میں دوسرے دن بچے کو دیکھنے آئی تو بچہ مسکرا کر اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس کے انگوٹھے سے اللہ کے حکم سے دودھ جاری تھا۔ ناظرین، یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ ایک دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑھتے تھے کہ جتنا ایک مہینے میں بچہ بڑھتا ہے۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس روز آتی اور دودھ پلاتی، آپ کا خیال رکھتی اور واپس چلی جاتی۔ اسی طرح سے جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہو گئے اور آپ کی والدہ آپ کو دین سکھاتی، گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعے سناتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ساری باتیں بہت غور سے سنتے۔ لیکن آپ کی والدہ کو کیا معلوم تھا کہ جس بچے کی وہ تعلیم و تربیت کر رہی ہیں وہ خود بھی ایک پیغمبر ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 13 سال اسی غار میں گزارے اور 13 سال کے بعد آپ علیہ السلام کو اپنے گھر لایا گیا۔ آپ کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ آزر بت بناتا اور شہر میں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت دیے اور شہر میں بیچنے کے لیے کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت لے کر بازار گئے اور آواز لگائی کہ اے لوگو، آؤ مجھ سے بت خریدو جو بے جان ہیں اور نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ بتوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کے لیے بہت ہی توہین کی بات تھی۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کے چچا سے آپ علیہ السلام کی شکایت کی، تو آپ کے چچا نے آپ علیہ السلام کو سمجھایا کہ اس طرح نہ کہا کرو۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا جان،
آپ ہی یہ بے جان بت بناتے ہیں جو نہ ہی کسی کو نفع دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان دیتے ہیں۔ آزر نے غصے سے کہا کہ کیا تم میرے بتوں کے خلاف ہو؟ آئندہ ایسی بات نہ کرنا ورنہ تمہیں سزا ہو جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو، یہ بے جان بت عبادت کے لائق نہیں ہیں، بلکہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہیں، جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری باتیں نمرود تک پہنچی۔ نمرود نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو درباری بولے کہ اس کا نام ابراہیم ہے اور یہ آزر کے گھر جوان ہوا ہے۔ نمرود نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ نمرود کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور نمرود کی بات حضرت ابراہیم کو بتائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ وہ خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے ایک ایسے شخص کو جیل سے آزاد کروایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، اور ایک ایسے شخص کو سزائے موت دے دی جو بے قصور تھا۔ تو نمرود بولا کہ اب بولو، میں بھی تو چاہوں جس کو زندگی دے دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں، میرے خدا ہونے سے تجھے کیا شک ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو تم نے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، اور پھر فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ نمرود کے پاس اس بات کا جواب نہ تھا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے حکم دے دو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے کر جاؤں، کیونکہ اس وقت یہ ناسمجھ بچہ ہے۔ اور آزر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمیں ابراہیم کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی اجازت دے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کے خلاف اور آپ کے بتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ میں تمہاری خاطر اس کو جانے دیتا ہوں، لیکن آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر آ کر اپنے چچا سے کہنے لگے کہ چچا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ہی بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ خود اس کو بناتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ آزر یہ بات سن کر غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے نکلے اور کہنے لگے کہ اے چچا جان، آپ نہیں مانتے تو نہ مانو، میرا خدا سچا ہے، میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں اور میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ناظرین، ملک بابل کے لوگ ہر سال عید مناتے تھے اور بتوں کو اکٹھا کر کے پوجتے تھے اور شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بت خانے میں کوئی نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پہنچے اور اپنے ساتھ کانا لے کر آئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے وہ کانا ان بتوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ کانا کھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ کانا کیوں نہیں کھاتے؟ کانا تو تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ لیکن بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ کر اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب تمام لوگ واپس آئے اور بت خانے میں پہنچے تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔
وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی برائی کرتا ہے، ہو سکتا ہے اسی نے یہ کام کیا ہو۔ وہ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ یہ سارا کام اس بڑے بت نے کیا ہے، اس بڑے بت نے سارے چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، دیکھو اس کے کندھے پر کلہاڑا بھی ہے۔ تو سبھی لوگ کہنے لگے کہ بت کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو پتھر کا بنا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہ بول نہیں سکتا، بولنا تو دور کی بات، اس پر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اس کو بھی اڑا نہیں سکتا، اور یہ کسی کو نفع اور نقصان کیا پہنچائے گا۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تم لوگ اس کو اپنا خدا مانتے ہو، اس لاچار کی پوجا کرتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو، اور تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو بڑے ہی غور سے سنے اور سوچنے لگے کہ واقعی یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے کہ اس مٹی اور پتھر کے بتوں میں کون سی طاقت ہے۔ ان میں سے ایک بندہ بولا کہ تم نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہے، آج تم کو چھوڑ دیا تو آج ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل ہمارا بت خانہ ہی توڑو گے۔ ناظرین، وہ بندہ نمرود کا بھیجا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ابراہیم، تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تمہیں آگ میں زندہ جلا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس فیصلے سے ڈرتا نہیں ہوں۔ قاضی نے جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ سنایا تو نمرود نے اس پر عمل کی پوری تیاری شروع کر دی، اور نمرود نے اعلان کر دیا کہ جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اس کو سزا دی جانی ہے، اس سزا کے لیے لکڑیاں اکٹھا کرو۔ چنانچہ لوگوں نے لکڑیاں اکٹھا کر کے ایک جگہ پر جمع کیا اور اس کو آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑکنے اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بھڑکتی ہوئے آگ کو دیکھا تو آپ اس آگ کو دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ ہی دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا، اور اس کمرے میں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر بیٹھے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے پاس لایا گیا تو ان لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ تو اس وقت شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں جھولے کا طریقہ ڈالا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے کے ذریعے اس آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ ہمیں حکم کریں، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ آپ خود آئے ہیں یا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم خود آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ واپس جاؤ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی والا بن جا۔ چنانچہ وہ آگ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 40 دن گزارے اور صحیح سلامت آگ سے نکل آئے۔ اور جب کوئی آپ علیہ السلام سے پوچھتا کہ آپ کی زندگی کے اچھے دن کون سے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ جو دن میں نے آگ میں گزارے تھے وہ میری زندگی کے سب سے اچھے دن تھے۔